दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में हर मसलहत के पले। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगयार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को, जहन की लूट को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, कहते हैं तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर मैं तुम्हें किस तरह से कहूं, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हैं, आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 9 तारीख है, इतवार का दिन है। जो वीडियो आप मुलाहिजा कर रहे हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान भर में, तमाम मुल्क के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन तहरीक का बबांगे दोहल आगाज़ हो चुका है। आज ये तहरीक शुरू की गई है और इस तहरीक की अनाउंसमेंट अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई साहब, असद कैसर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई थी। और तहरीक का मकसद मुल्क के अंदर जबर, फस्तायत, लाकानूनियत, आइन के साथ जो खिलवाड़ खेला गया है उसके अगेंस्ट अवामुन्नास की आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना है। क्योंकि एहतजाज करने का तो इख्तियार किसी के पास है नहीं, एहतजाज करने का राइट भी किसी के पास नहीं है, तो ले दे के आखिरी आपके पास एक ऑप्शन बचता है। जिस तरह मिशन नूर पे तकबीर दी गई थी, मिशन दुरूद पे दुरूद पढ़ा गया, तो आज ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता के उन्वान से तहरीक का आगाज़ किया गया है। और अदालतें आपके सामने, निज़ाम अदल के साथ जो कुछ हुआ हम देख रहे हैं, निज़ाम कानून और इंसाफ के साथ, पार्लियामान के साथ, दस्तूर के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर इसका शानदार आगाज़ कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले मेरे पास जो इमेजेस आना शुरू हुए, शब 8 बजे से लोगों ने बाकायदा तौर के ऊपर अपनी छतों पर खड़े होकर न सिर्फ इस नज़्म को पढ़ा है बल्कि रिकॉर्ड कर करके सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर, इस पर ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। एंड उस वक्त जिस वक्त आप ये वीडियो मुलाहिजा कर रहे हैं, मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि सेनेट की जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी है उसने मुसव्वदे की बाकायदा तौर के ऊपर मंजूरी दे दी है। टेलीविज़न मेरे सामने लगा हुआ है और सब चल रहा है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आइनी तरमीम की मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरामीम जो है मंजूर कर ली हैं। इत्तेहादी जमातों की तरामीम पर वक्त मांगा गया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं जनाब एतजाज़ अहसन चौधरी साहब, उन्होंने 27वीं आइनी तरमीम की मुखालफत कर दी है। तमाम जमातों को इसको ऐसे नहीं पास करना चाहिए। हैरान कुन तौर पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में तरमीम का मुसव्वदा जो है वो मौजूद ही नहीं था। रहनुमाओं को बस बताया गया कि 243 जो है वो अंदरूनी मामला और एक आइनी अदालत बनने जा रही है। एतजाज़ अहसन के मुताबिक इसका नुकसान उन्हीं लोगों को होगा जो इस तरमीम से फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, एतजाज़ अहसन चौधरी साहब बड़े विजिलेंट और बड़े रोशन ख्याल शख्स हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। वो किसी भी किस्म की फस्तायत और गैर आइनी काम को सपोर्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरा सवाल एतजाज़ अहसन चौधरी साहब के ही मकतब फ़िक्र के बाकी तमाम ज़ोमा और वकला हजरात से है कि आपकी जो बार काउंसिल्स हैं उनमें से आधी तो वैसे ही तकरीबन टिल्ट मार चुकी हैं, तो फिर आपकी जो लॉयर्स मूवमेंट एक वक्त में मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ एक एनर्जाइज तरीके से लोगों के लिए हक का रास्ता हमवार कर चुकी थी, उसके रूह रवा जनाब अली अहमद कुर्द साहब किधर हैं, मुनीर मलिक साहब किधर हैं, इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद एतजाज़ अहसन चौधरी साहब, इसके अलावा
افتخار احمد چودھری صاحب، ایون سابق چیف جسٹس پاکستان، باقی جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ ابھی تک بولنے کے لیے باہر کیوں نہیں نکلے، یا ان کی آواز ابھی تک کیوں سنائی نہیں دے رہی ہے؟ معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکتا، معاملہ اب اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ وہ علماء کرام جن سے توقع تھی کہ ملک کے اندر جو جاری فسطائیت ہے، جبر ہے، اور پھر ظلم کی ایک کیفیت ہے، اور قانون کو دبردوز کرنے کا ایک معاملہ ہے، اس کے اوپر بولیں گے۔ کہاں ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق مسعود صاحب، خواتین میں جو عورت مارچ کے روح رواں خواتین ہیں، ماروی سرمد صاحبہ، اس کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں، خلیل الرحمان قمر صاحب۔ میرا سوال ہے کہ انٹلیکچوئلز اس معاملے کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ اپنے آپ کو جبران ناصر صاحب، ان کو تو خیر میں نے ایک آدھ ٹویٹ دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ لیفٹ تھاٹس کے اگر دیکھا جائے تو لوگوں میں اکثریت جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہے۔ اب اس وقت آپ کو ایک نیا پیٹرن ملے گا گفتگو کا، جس میں آپ کو اقرار الحسن ہو گئے، وقار زکا ہو گئے، جواد احمد صاحب ہو گئے، قاسم علی شاہ صاحب ہو گئے، اور اس کے علاوہ ساحل ادیم صاحب، یہ اس ٹائپ کے لوگ بات کرتے ہوئے ملیں گے، لیکن باقیوں کی باتیں جس طرح آنی چاہیے اس طرح نہیں آ رہی ہیں۔ اچھا، ابھی تک کی لیٹسٹ ایک اور بھی میرے پاس اڑتی آ رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ جو مساجد میں کتے باندھنے والا بیان تھا جناب سہیل خان، میں آپ کو ایک بات کلیئر یہاں پر بڑے اوپن ہینڈڈلی بتانے لگا ہوں۔ عمران خان کی کاز اور عمران خان کے نیریٹو کو اگر پبلک تک کوئی ٹھیک طرح سے ٹو کر رہا ہے یا پہنچا رہا ہے، اس شخص کا نام سہیل آفریدی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت سے لے کر وہ تمام لیڈرشپ جو پاکستان کے اندر بیٹھی ہے، ان میں سے کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں جو کھل کر یہ کام کر رہا ہو۔ بہت زبردست بات ہے، محمود خان اچکزئی صاحب نے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے، تحریک تحفظ آئین پاکستان میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے، اور باقیوں نے آج پریسر بھی کیا اور یہ تحریک کا آغاز بھی کر دیا۔ کیا آپ کے پاس یہی آخری آپشن بچتا ہے؟ میرا ایک سوال ہے، اور اس کا لانگ ٹرم امپلیکیشن کیا ہوگی؟ جو آپ چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر تحریک چلا رہے ہیں، اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ آج تک ان 2.5 سال میں کوئی ایک پروڈکٹیو قسم کا سیمینارز تو ہوتے رہے، خیر جلسہ جلوس یا احتجاجی تحریک نکال پانے میں اگر کوئی کامیاب رہا ہے تو وہ ماضی میں جو ہے وہ گنڈاپور صاحب تھے، جن کے پاس پاور تھی، ظاہر ہے وہ لے آتے تھے لوگ، یا پھر اب سہیل آفریدی صاحب ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے خلاف NCCIA نے ایک مقدمہ درج کر لیا ہے اسی بیان کے اوپر، مساجد میں کتے باندھنے والے مبینہ بیان کے اوپر۔ اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا جب سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر بنے تھے، دیکھیں کرسی صدا کسی کی نہیں ہے، کچھ لوگ تو کرسی سے چپک جاتے ہیں، لیکن اس بندے کی ایک خاصیت ہے، بڑا ینگ ہے، انرجیٹک ہے، اوپن مائنڈڈ ہے، کھلے دل سے بات تسلیم کرتا ہے، لوگوں سے رابطے میں رہتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کے لیے چیلنجز اور بڑھیں گے، جس طرح ابھی مقدمے شروع ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے معاملہ نااہلی کی طرف جائے، ہو سکتا ہے آپ کو ری سیٹ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے KPK ایمرجنسی کی طرف دھکیل دیا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر جو رائٹ یا ایفیکٹو موو چلانے کی کسی کے پاس کیپیسٹی اور جرت ہے تو وہ سہیل آفریدی ہیں۔ باقیوں کو بھی ان کے ساتھ مل جانا چاہیے تھا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں کو۔ المیہ یہ ہے کہ مریدکیہ کے اندر جو مبینہ سانحہ ہوا، اس میں جو کچھ ہوا وہ ابھی تک پراپرلی رپورٹ نہیں ہو سکا۔ کہاں ہے سعد رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب؟ ابھی تک ان کا پتہ نہیں چلا۔ 26 نومبر کے معاملے کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے۔ جس دن یہ ترمیم پاس ہو گئی اس کے اوپر، اس کے مضمرات کے اوپر ہم ڈسکورس نہیں کر پائیں گے۔ یعنی اس حد تک آگے چیزیں مشکل ہونے جا رہی ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بحث کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو آپ سوچئے کہ ان حالات کے اندر سہیل آفریدی صاحب جیسا اکیلا بندہ، اس وقت میں اکیلا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ نہیں ہے مرکزی قیادت اس طرح سے جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ تو اب موو کا جو نیکسٹ معاملہ ہے وہ سوچنا یہ ہوگا کہ اسٹریٹجائز کیسے ہوگا، اسٹریٹجی ڈیوائز کون کرے گا، کس طرح سے کرے گا، کیسے چلے گی۔ اور دوسری طرف سے تو فنشڈ، بینڈ، ختم شد، یہ والے جملے چل رہے ہیں، وہ ہم نے منیب فاروق صاحب کا بھی دیکھا۔ اس کے علاوہ باقی جو ٹاؤٹ قسم کے ساتھ انصار عباسی صاحب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری خبر درست ثابت ہوئی۔ بھائی جان، اس ملک کے اندر آپ کی کون سی خبر غلط ثابت ہوئی ہے یہ بتائیں۔ میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کی خبر درست غلط ثابت ہو ہی کیسے سکتی ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ اور منا، ہمیں پتہ ہے آپ کی ڈائریکشن، انٹلیکچوئلز، انٹیکٹ چولز، ان کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ کہاں ہے طلعت حسین صاحب، ابصار عالم صاحب، باقی لوگ؟ تو ابھی تک میں اپنے موبائل کے اوپر دیکھ رہا ہوں
اس وقت 10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں اور میکسیمم تابڑ توڑ ویڈیوز آ رہی ہیں اس نظم کو پڑھنے کی. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. کچھ لوگ تو اذانیں بھی دے رہے ہیں, اذانیں دینے کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں. انٹرنیٹ اس وقت ابھی تک تو پراپر چل رہا ہے, دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد تک اس کی کیا امپلیکیشن ہوتی ہے. اس نظم کو آپ میکسیمم نیچے پوسٹ کریے, کم از کم اس جملے کو, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا, نیچے میکسیمم کامنٹس کریں تاکہ لگے کہ یو آر الائیو. ویسے تو یہ 7,96,096 مربع کلومیٹر کا 25 کروڑ لاشوں پر مبنی ایک قبرستان رہ گیا. پیچھے آواز جس کی نکلنی ہے اس کی آواز ہی نکل جانی ہے, دم نکل جانا ہے. I'll wait for the comments. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.